السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 19واں پارہ ہے، سورہ نمل ہے اور آخری رکوع ہے ہمارا، اور 45 نمبر جو ہے ہماری آیت ہے۔ واقعہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان کے قصے کے بعد اب قوم سمود کا قصہ۔ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ بار بار جو کہتے ہیں نا کہ ایک ہی واقعہ جو ہے وہ بدلتا نہیں ہے۔ اللہ نے کبھی کہیں ان کی کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، کبھی کسی گناہ کو، کبھی کسی بات کو، کبھی کسی مشورے کو، کبھی ان کی کسی میٹنگ کو۔ تو اب یہاں جو ان کی جو کہتے ہیں نا کہ اللہ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ اس طرح سے تھا کہ مکہ کے جو سردار تھے سارے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ مخالفت ہو گئی تھی، کیونکہ مکی صورت ہے۔ اب مخالفت جب اتنی زیادہ ہوئی ہے تو باقاعدہ انہوں نے سارے مل کر حضرت ابو طالب کے پاس گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس وقت حیات تھے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کریں، تو اس لیے کہ ان کی وجہ سے ہمارا جو جن کے آپ کا بھی اور ہمارا بھی دین اور باپ دادا کا سارا دین ہے وہ ہم ان کے مخالف ہو گئے ہیں، تو ہم خود ہی اب ہماری قوم میں بھی پھوٹ ڈل گئی ہے۔ تو ساری قوم جاہل اور بیوقوف تھی۔ تو اب یہ باقاعدہ منصوبے بن رہے تھے، اور پھر میں نے بتایا تھا کہ ابو جہل کا جو اس نے سمجھ لیں کہ اس نے ایک وہ ڈیرا سا بنایا تھا جس کا نام تھا دار الندوہ۔ وہاں یہ سردار باقاعدہ پوری پلاننگ کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اور پھر جو کہتے ہیں کہ جب کہتے ہیں نا کہ ہر بندے نے اپنا اپنا مشورہ دیا، اپنا اپنا آئیڈیا پیش کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر قتل کے منصوبے بننا شروع ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد جو تھا اللہ نے کیا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ اب یہ تھا بیک گراؤنڈ میں یہ واقعہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی قوم سمود کا یہ جو کہتے ہیں کہ واعظ اور نصیحت کے لیے جن کے اس واقعے کو اب جو کہتے ہیں کہ چوتھی بار پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی پچھلی سورہ شعراء میں بھی پڑھا ہم نے، سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں بھی پڑھا قصہ۔ تو یہاں جو تھا ان کا حضرت صالح علیہ السلام کا، اب کیا بات کی اور انہوں نے کس طرح حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخُوهُمْ صَالِحًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں میں نے بھیجا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا تحقیق میں نے بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، إِلَىٰ ثَمُود قوم سمود کی طرف، أَخَاهُمْ ان کا بھائی، قومی بھائی، وطنی بھائی، یعنی کہ انہی میں سے کوئی باہر سے بندہ نہیں آیا تھا جس کو جانتے پہچانتے تھے، جو انہی میں وہ کہتے ہیں کہ پلا بڑا، انہی میں پیدا ہو کے انہی کے سامنے، نظروں کے سامنے تھا اس کا ہر کردار اور اس کا ہر عمل، کہ جس کی سچائی، اور کیونکہ نبی پیغمبر ہمیشہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، کہ اس کی سچائی، پاکیزگی کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا تھا، کوئی باہر کا بندہ نہیں تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا تھے ان کے وہی تھے وطنی، قومی بھائی، اور یہ سارے تو ان کے رشتہ دار تھے، سارے جو تھے یہ قریش مکہ، یہ جتنے قبیلے تھے ان کی سارا جو کہتے ہیں کہ لنک تاری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو وہ بھی یعنی کہ اللہ نے بالکل کہتے ہیں نا کہ بالکل مطابق، اس کے مطابق، تو اللہ نے لفظ استعمال کیے یہاں، سبحان اللہ۔ اللہ کہتے اخاہم صالحا، جو حضرت صالح علیہ السلام تھے وہ ان کے وطنی، قومی، ان کے بھائی تھے۔ انہوں نے کیا کیا، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے، 313 جو بت ہے جو تم نے بنا رکھی ہیں چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ فَإِذَا هُمْ فَارِقَانِ، اب کیا ہوا، ظاہری بات ہے جن کو سمجھ آ گئی، جن کے کہتے ہیں نا کہ دل میں نور کی چمک تھی، یا جن کا دل تو جو کہتے ہیں نا ہدایت کی طرف مائل تھا، جو رب کی تلاش میں تھا۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے اندر پروگرام فیڈ کیا ہوا ہے کہ ہر انسان کو عبادت کی جو کہتے ہیں طلب ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی ہے ہستی، کہ جو عظیم ہستی ہے،
جس نے مجھے پیدا کیا، جو میرا خالق ہے، مالک ہے، میرا رازق ہے، اور میری تکلیفیں پریشانیاں دور کر سکتا ہے یا مجھے نجات دلا سکتا ہے میرے دکھوں سے، تو ہر انسان کے اندر یعنی کہ جو کہتے ہیں رب کی تلاش، رب کے آگے جھکنا، یہ پروگرام فیٹ ہے۔ اب وہی ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ شیطان کے پیچھے لگ کے انسان غلط راہ پہ اور غلط چیز کو خدا بنا بیٹھے، غلط چیز کو معبود سمجھ بیٹھے، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ انسان پھر اپنا ایمان کھو دیتا ہے۔ اب جن کو سمجھ آئی وہ تو لے آئے ایمان، لیکن ایمان لانے والے کون تھے؟ صرف وہ جو کہتے ہیں نا کہ 13 سالہ زندگی میں 100 سے اوپر چند گنتی کے لوگ تھے۔ اور کون لوگ تھے؟ زیادہ تر غریب طبقہ تھا، جو کہتے ہیں بہت ہی کمزور لوگ تھے، غلام طبقہ، غریب طبقہ۔ اب یہ کیا فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ، اب وہ 2 گروپ بن گئے، 2 فریق بن گئے، 2 جماعتیں بن گئی۔ اور مکہ میں بھی سیم یہی صورتحال تھی۔ یختصمون، اب آپس میں جھگڑے پڑ گئے۔ اب یہی ہوا کہ کسی گھر کے کسی کی بیوی ایمان لے آئی، تو کسی کا شوہر ایمان لے آیا، تو کسی کی اولاد ایمان لے آئی، تو بات یہی ہو، تو ظاہری بات ہے تو وہ پھر کیا ہوا، مومن اور کافر والا معاملہ شروع ہو گیا۔ اب ان میں بھی سیم اسی طرح سچویشن، بالکل سیم یہی سچویشن تھی۔ اب بولے کالا یا قومی، انہوں نے کہا حضرت صالح علیہ السلام نے، اے میری قوم، لما تستعجلون بالسیئات، کیوں جلدی مچا رہے ہو؟ کیوں جلدی مچا رہے ہو؟ کس کی؟ بالسیئات، کسی برائی کی، عذاب کی، قبل الحسنہ، اس سے پہلے کہ تمہیں اللہ نے بھلائیوں کا موقع دے دیا ہے، بھلائی کے لیے اللہ تمہیں وقت دے رہا ہے۔ اب اللہ کی ڈھیل ہے، اللہ تمہیں وقت دے رہا ہے کس چیز کا؟ کہ توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، مان جاؤ اللہ کی۔ اللہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، اللہ تمہیں موقع دے رہا ہے۔ اب یہ بھی مکہ والے بھی سیم، جاؤ جو آسمان کا ٹکڑا گرانا ہے گرا دو، جو عذاب آنا ہے لے ہی آؤ، جاؤ ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے کہا اس مہلت کو، اور بھی یہاں تک کہ اللہ نے الفاظ استعمال کیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ان میں موجود ہیں میں ان پر عذاب کیسے لے آؤں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا تھے؟ رحمت للعالمین۔ تو اللہ نے اب یہ بھی ہے کہ جو نبی پیغمبر ہوتا ہے وہ اس قوم کے لیے رحمت ہوتا ہے، اس قوم کے لیے برکت ہوتا ہے، اس رحمت اور اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اللہ سے جڑنے کی تار ہوتی ہے، ایمان کے مواقع ہوتے ہیں۔ اب وہ یہ کہ اس برائی میں جلدی کیوں کر کے ہائے عذاب آ جائے عذاب۔ اللہ نے جو تمہیں حسنا، جو تمہیں بھلائی کا ایک موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں جو کہتے ہیں نا کہ ٹائم پیریڈ دیا ہے، مان جاؤ اس میں۔ لولا تستغفرون اللہ، اللہ سے کیوں نہیں، لولا کیوں نہیں، تستغفرون اللہ، اللہ سے تم معافیاں مانگتے، اللہ سے معافیاں بخشش کیوں نہیں مانگتے کفر پر، کہ اللہ جو کچھ ہو چکا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ وہی اللہ کہتے ہیں نا کہ جب پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مہلتیں دیتا ہے تو پہلے سختیاں کرتا ہے، سختیاں کرتا ہے، آزمائشیں کرتا ہے، وہ اس لیے کہ شاید انسان کو نوک نوک ہو جائے اپنی غلطیوں پر، اپنے گناہوں پر، اور وہ جو کہتے ہیں واپس لوٹ آئے، واپس لوٹ آئے اللہ کی طرف، اللہ سے بات کرے، اللہ سے رجوع کرے، اپنے ایمان کی درستگی کرے، اپنے ایمان کی جو ملاوٹ تھی اس کو صحیح کرے، اپنے عملوں کو دیکھے، تو یہ اللہ موقع دیتا ہے۔ اور پھر جب نہیں مانتے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ ایک دفعہ پورے زور سے جو اللہ کہتے ہیں زمین آسمان کے دھانے کھول دیتا ہے، رزق کی فراوانی کر دیتا ہے، اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ میری تو غلطی کوئی ہے ہی نہیں تھی، میں بالکل صحیح ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور وہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں پر گناہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، اور جب گناہوں کی بہتات ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اچانک پکڑ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ عذاب لے آتا ہے۔ اب ان کو بھی کہ معافیاں کیوں نہیں مانگتے، کیوں نہیں یو ٹرن کرتے، کیوں نہیں جو کہتے ہیں نا کہ جہاں سے غلطیاں ہوئی معافیاں مانگ لو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آگے سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے تھے۔ اب ان پر بھی جو کہتے ہیں نا قحط سالی آئی تھی، ان پر بھی مکہ والوں پر بھی قحط سالی آئی، اور انہوں نے سیم یہی کہنا شروع کر دیا۔ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ ظاہری بات ہے گھر گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، پھوٹ ڈل گئی ہے ہمارے ساتھیوں کو، وہ اور جو ہے وہ ہم جن کے ہمارے گھر والے، ہمارے ساتھی، یہ سب یعنی کہ پھوٹ پڑ گیا۔ اب ان میں بھی قحط پڑا تھا، میں نے بتایا نا کہ جو بڑا اس طرح جو اتراتے تھے،
تو اب ان میں قحط پڑ گیا، تو اب یہاں مکہ والوں میں بھی قحط پڑا تھا. ہم صبح شروع سے ہم لوگ پڑھتے ہیں اپنی اسلامیات کے بکس میں، تو یہ سب کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ نبی اور نبی کے جو ایمان والے ہیں یہ ان کی نحوست ہے، ان کی نحوست ہے. انہوں نے سیم یہی ورڈنگ استعمال کیے کہ بھئی ہمارے تو معبود ہم سے ناراض ہو گئے، یہ جو ہم پہ جو مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں یہ یعنی کہ نبی کی اور نبی کے ساتھیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ان کے جو ایمان والے ہیں. تو اب یہی والے کہ اب ہمارے جو معبود ناراض ہو گئے ہیں. کالو بولے کالو طیرنا بکا، یہ تو ہم تجھے یعنی کہ تیری نحوست ہے، ہمیں تیری نحوست لگ رہی ہے. وبم معاکا وبمم معاکا، اور جو آپ کے ساتھ ایمان والے ہیں. اب کہا کہ نبی اور نبی کے ساتھیوں کی وجہ سے یہ ساری بدشگونی ہو رہی ہے کہ ہم ان کو منحوس سمجھتے ہیں. اب بولے نبی نے کیا جواب دیا، حضرت صالح علیہ السلام نے، کالا بولے طائرکم، تمہاری بدشگونی ہے کہ تم جو اپنے اعمال دیکھو، اپنے گریبان دیکھو، عند اللہ، اللہ کے پاس، اللہ کے علم میں، یعنی کہ اس کی جو نحوست ہے اس کا علم تو اللہ کو ہی ہے کہ کس کی نحوست ہے. چیک کرو اپنے آپ کو. بلکہ انتم، تم تو قوم، وہ قوم ہو، تفتنون، جو جس کو اللہ تعالیٰ اب آزمائے گا، عذاب میں مبتلا کرے گا، عذاب میں مبتلا کرے گا، جس کو آزمائش میں ڈالے گا. اب اسی لیے یعنی کہ جو کہتے ہیں نا، یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاں جھگڑے ہوتے ہیں، جہاں جھگڑے فساد اب یہ ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، نحوستیں پھیل جاتی ہیں. جہاں بھی جھگڑے ہوں گے تو کیا ہوتا ہے، جھگڑوں سے ہمیشہ نحوست پڑتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے قحط سالی ہوئی، اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کی آزمائش ہوئی. تو جہاں بھی جھگڑا ہوگا، جھگڑا جو ہے وہ شیطان کی سمجھ میں خوشی کا باعث ہے، شیطان کی خوشی کا باعث ہے. اب نبی نے تو یہی کہا تھا کہ ایمان لے آؤ، توبہ کر لو، بھلائی اور اطاعت کی راہ اختیار کر لو، جس میں اصل دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، دنیا آخرت میں تمہارے کام آئے گی. الٹے برائی طلب کرے جاؤ، جو عذاب لانا ہے آ ہی جائے، آ ہی جائے. تو جب وہ آئے گا تو پھر تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جانا ہے، پھر تو معاملہ ہی ختم ہو جانا ہے. اور ایسا ہی ہے نا کہ جب انسان کی موت بھی آتی ہے تو بتائیں کب کیا چیز کام آتی ہے، کہ اب وہ چاہے اس وقت صدقہ خیرات کرے، اس وقت کہے جی اب میں جھک جاؤں، اب میں سجدے میں گر جاؤں، اب میں حج پہ بھی چلا جاؤں، اب میں جہاد بھی کوئی کر لوں، اب میں سب مال لٹا کے اللہ کو خوش کر لوں. بتائیں کہ اس وقت کیا کام آنا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو تمہاری یہ جو نحوست ہے، یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ سب کچھ بدل گیا، یہ بدقسمتی جو ہے تمہاری اپنی شرارتوں اور بدعمالیوں کا مقدر ہے. اور پہلے بھی میں نے وہ حدیث قدسی جب کل بیان کی تھی پرسوں، تو یہی بتایا تھا، اس میں بھی اللہ نے کہا کہ جب تم خیر و بھلائی کوئی پاؤ تو حمد و ثنا کرو، اور جب کچھ اس کے علاوہ پاؤ تو پھر اپنے آپ کو ملامت کرو. تو اپنے آپ کو ملامت کرو تو یہ کہ نبی اور وہ تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بھلائی کے لیے بھیجا. اب یہاں جو تھا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اصل میں وجہ کیا تھی. اب یہ بھی کیا تھے، قریش مکہ کی یہ باقاعدہ پورے یہ خاندان اور یہ سردار بیٹھ کے دارالندوہ میں انہوں نے میٹنگیں کی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ راہ سے ہٹانے کے لیے، اور باقاعدہ ہر بندے نے اپنا اپنا جو کہتے ہیں نا پلان بتایا. تو اب یہاں اللہ کہہ رہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ، وہ اب جیسے نا کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہ تم کیا یہ چھپ چھپ کر دارالندوہ میں یہ ساری پلاننگ کرو گے، مجھے تو پتہ چل گیا ہے. اب یہاں اللہ نے جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی اور کی بات بتاتے ہوئے اشارہ صرف دیا ہے کہ سارا کچھ کھل گیا، بھید سارا بھید کھل گیا. اب یہاں بھی وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ، اور اس وقت شہر میں تھے 9 رہتن، 9 شخص، 9 خاندان یا 9 لوگ تھے، 9 فیملیوں کے بڑے 9 سردار تھے جو 9 لوگ تھے. اچھا وہ کیا تھے، یفسدون فی الارض، جو زمین میں ملک میں پوری انہوں نے بستی میں پورے اس وقت قوم میں وہ 9 ہی فساد پھیلا رہے تھے.
ولا یصلحون، اصلاح نہیں کرتے تھے۔ اچھا، اب یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ اب ہے تو یہ 9 تھے، اور تھے ظاہری بات ہے فساد پھیلانے والے فسادی ایسے تھے، اصلاح نہیں کرتے تھے۔ اصلاح کون کرتا ہے؟ ظاہری بات ہے لیڈر کرتا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے یا تو وہ 9 خاندانوں کے وہ سردار ہوں گے، ان کے ہیڈ ہوں گے، یا 9 سردار ہوں گے 9 فیملیز کے۔ بہرحال ان کا کیا کام، بڑے ہیڈ کا کیا کام ہوتا ہے؟ اصلاح کرنا، اصلاح کرنا۔ اور کیونکہ جب وہ صحیح ہوگا تو سارا کچھ ہی، جو کہتے ہیں انجن صحیح ہوگا تو پیچھے ڈبے بھی صحیح ہو جائیں گے۔ ظاہری بات ہے انجن جس پٹری پہ چلے گا، جس رستے پہ چلے گا، تو ڈبوں نے بھی ادھر پیچھے پیچھے جانا ہے ٹرین کی۔ تو اب یہ جو انجن ہی خراب تھے، مجھے کہتے ہیں نا کہ انجن ہی خراب تھے اور فساد پھیلانے والے تھے، اور کیا ہوا پھر؟ ان 9 کی وجہ سے ساری کی ساری قوم پر اللہ نے عذاب لایا ہے، یہ 9 تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ تھوڑے سے فسادی، تھوڑے سے وہ جھگڑالو، ایک فسادی، ایک منحوس، وہ پورے گھر کو تباہ کر دیتا۔ اس کی نحوست، ان 9 کی نحوست سے پوری قوم برباد ہوگی، پوری قوم عذاب میں مبتلا ہوئی۔ اللہ بتانے کا یہ نہیں کہ یہ بتا رہے ہیں یہاں کہ وہ جو 9 تھے ایسے منحوس تھے، ایسے وہ مفسد تھے کہ اللہ تعالیٰ کالو بولے تقاسموا باللہ، ہمیں اللہ کی قسم، یعنی اس کا مطلب ہے اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کی مانتے نہیں تھے، اللہ کے ساتھ شرک بھی ٹھہراتے تھے۔ وَلَنُبَيِّتَنَّهُ، ہم راتوں رات ہی شب خون مار دیں گے، کہ راتوں رات ہی قتل کر دیں گے۔ کس کو؟ ان کو، حضرت صالح علیہ السلام کو، وہ اہلہ، اور اس کے گھر والوں کو۔ اب یہاں کیا ہوا کہ وہ جو انہوں نے جب اونٹنی کو قتل کر دیا، انہی 9 نے باقاعدہ پلاننگ کر کے، انہی 9 نے باقاعدہ ایک کو جو کہتے ہیں نا کہ اس کو ذرا رشوت دی زیادہ کہ تم یہ کرو اور اونٹنی کو تو ذبح کرو نا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کیا تھی کہ حضرت علی کو کہتے تھے کہ علی، 2 شخص سب سے، یعنی کہ سب عالم میں بدبخت لوگ ہیں سب انسانوں میں، ایک وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی، وہ اللہ کی اونٹنی تھی، اس کو اللہ کی اونٹنی کا، ناقۃ اللہ کا لفظ استعمال ہوا کہ اللہ کی اونٹنی کو ذبح کیا، اور ایک علی وہ جو تمہیں شہید کرے گا۔ تو یہ جو 2 شخص ہیں وہ تمام انسانوں میں بدبخت ہوں گے۔ تو اب یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جب قتل کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب 3 دن انتظار کر لو کہ اللہ کا عذاب 3 دن بعد آ جائے گا۔ تو انہوں نے ابھی پھر میٹنگ کی کہ 9 لوگوں نے کہ 3 دن کا پیریڈ ہے، تو 3 دن بعد دیکھی جائے گی جو ہوگی، 3 دن میں ان کو، حضرت صالح اور ان کے گھر والوں کو تو ختم کرو نا، باقیوں کو تو بعد میں دیکھتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ جہاں جس پہاڑی سے اونٹنی نکلی تھی، وہاں اس پہاڑی کے اوپر حضرت صالح علیہ السلام کا حجرہ تھا، یا سمجھ لیں مسجد تھی جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اب انہوں نے پلان بنایا کہ حضرت صالح جب وہاں سے اتریں گے عبادت کرنے کے لیے یا جائیں گے، تو یہ راستے میں ہم 9 جو ہیں رات کو لَنُبَيِّتَنَّهُ، کہ رات کو ہی شب خون مار دیں گے، کہ رات کو اندھیرے میں ان کو قتل کر دیں گے۔ اب اس طرح کریں گے تو یہ باقاعدہ چھپ کر پہاڑ پر چڑھ گئے، اور اللہ نے کہا کہ تم کیا کرو گے؟ آگے کیا ہوا؟ اور باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ یہ چڑھ رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، اور پھر ان کے ولیوں کو کہیں گے، جو کوئی بھی حضرت صالح کے قتل کا جب مواخذہ کرے گا یا پوچھیں گے یا دعویٰ کریں گے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ما شہدنا، ہم تو موجود نہیں تھے، مہلکہ، جب ان کو ہلاک کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ہم تو اس وقت موجود نہیں تھے وہاں۔ اہل ہی، جب اس کو اور اس کے گھر والوں کو، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو مارا گیا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں۔ اور سیم یہی ورڈنگ کیا ہوئی تھی قریش مکہ میں، کیا پلاننگ ہوئی تھی دار الندوہ میں، اور یہ باقاعدہ ابو جہل نے پھر آئیڈیا پیش کیا تھا۔ ابو جہل نے آئیڈیا پیش کیا تھا، اس طرح کرتے ہیں کہ سب جو قریشی ہیں وہ سب ان کا ایک جوان جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ حملہ مل کر کریں گے،
یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب جو ظاہری بات ہے کہ ان کے ولی جب دعویٰ کریں گے تو ہم کہیں گے ہم تو موجود نہیں تھے. تو اب سارے قبیلوں سے لڑنے کی ان میں جو ہے وہ سکت نہیں رہے گی، اور نہ یہ ظاہری بات ہے اتنے لوگوں سے یہ دشمنی لے سکتے ہیں. تو مل کر ہم لوگ جو کہتے ہیں وہ دیت وغیرہ دے دیں گے، تو کوئی بات نہ، مل کر ہم ان کا منہ بند کر دیں گے. اللہ نے دیکھیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے کا واقعہ وہی ہے، بات وہی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی اور وہ ان پہ آیا، ان کو اونٹنی کو مار دیا اور عذاب آ گیا. لیکن اللہ نے وہاں جو اس پوائنٹ آؤٹ نہیں کہتے نا کہ ان اس واقعے کے جس حصے کو پوائنٹ آؤٹ کیا وہ عین اس وقت مکہ والوں کے جو کہتے ہیں نا کہ اس وقت حالات کے مطابق پورا فٹ بیٹھ رہا تھا، بالکل فٹ بیٹھ رہا تھا. اللہ نے کہا سیم، انہوں نے کہا ہم بھی کہہ دیں گے ہمیں تو پتہ نہیں ہمیں تو پتہ نہیں، اور سب مل کر مکر جائیں گے. اور انا لصادقون، ہم سچے ہیں، ہم سچے ہیں. اللہ کہتے ہیں وہ مکرو، انہوں نے بھی چالیں کھیلی، تدبیریں کی، مکرن بڑی، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ الگ قسم کی تدبیر. وہ مکرنا مکرن، اللہ کہتے ہیں پھر میں نے بھی ایک چال چلی، میں نے بھی ایک چال چلی. تو اس کے بعد اللہ کہتے ہیں خفیہ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں سمجھ ہی نہ آئی، انہیں شعور ہی نہ رہا، انہیں پتہ بھی نہ لگا، وہ جانتے بھی نہ تھے کہ رب کیا کر رہا ہے. فنظر، کہ دیکھو تو صحیح، کیف کان عاقبۃ، کیا انجام ہوا تھا، مکرہم، ان کے مکر کا، ان کے مکر کا یہ انجام ہوا، انا دمرنہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تباہ کر دیا ان کو، وقومم، ان اس کی قوم کو، اجمعین، سارے کو، سارے کو. اچھا اب وہ 9 تو پہلے ہلاک ہوئے، 9 جو تھا وہ 3 دن سے پہلے ہی ہلاک ہوئے. وہ اس طرح ہوئے کہ اب جب یہ 9 کے 9 جب پہاڑی پر چڑھے ہیں تو اوپر سے اللہ نے ایک پتھر کو، اللہ کا دھوکہ، میں اللہ کے جو کہتے ہیں ذرہ ذرہ رب کا ہے، پتھر لڑکتا ہوا ان کو کچلنے کے لیے آ رہا تھا نیچے. اب انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا پتھر ہے، پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے یہ، تو انہوں نے ایک وہ جو کہتے ہیں نا وہ چھوٹا سا غار ٹائپ پہاڑوں کے اندر بنا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جلدی جلدی سے اس کے اندر گھس گئے. وہ پہاڑ کا جو پتھر لڑکتا ہوا آ رہا تھا وہ اس غار کے منہ کے آ گیا، لگ گیا. اب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کہیں گے کہ جب ان کو اور ان کے گھر والوں کو قتل کیا ہم موجود نہیں تھے. وہ کیا کہتے ما شہیدنا، ہم نہیں تھے وہاں، موجود نہیں تھے. تو اب ان کا نام و نشان ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں رہا کدھر گئے. وہاں کا نہ کوئی آواز نہ کوئی کچھ، اندر ہی ختم، نیست و نابود ہی اس پہاڑ کے اندر ہی. اور آگے اللہ نے پتھر لگا دیا. اور آپ یہ دیکھو اللہ نے کہا تم کیا موجود، اللہ نے کہا جاؤ تمہیں تلاش ہی کرتے رہ جائیں گے. تلاش کیا کرنا، ان کی تو اپنی، ان کے پہلے دن زرد چہرے ہوئے، دوسرے دن ان کے سرخ ہوئے، تیسرے دن ان کے سیاہ ہو گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے کیا ہو گیا، پھر التفتل کا، اور یہ تھی بیوتم، ان کے گھر، خاویاتن، اللہ تعالیٰ کہتے گرے پڑے تھے. اب وہ گھر، پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے. کون سے پہاڑ، کہ جی یہ تو ظاہری بات ہے جتنا پہاڑ اوپر نظر آتا ہے اس سے 3 گنا پہاڑ تو نیچے ہے. اللہ نے کہا میں نے اس کو میخوں کی طرح گاڑا ہوا، قرآن میں ہی ہے لفظ کہ جو کیل اور میخیں ہوتی ہیں، میخ اور جب کیل جب کہیں دیوار میں ٹھوکا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، 3 حصے اندر ٹھوک دیتے ہیں اور چھوٹا سا نیل سرا یا چھوٹا سا اوپر رہ جاتا ہے. تو اللہ نے کہا یہ جو تمہیں عظیم و شان پہاڑ نظر آ رہی ہیں یہ صرف نیل ہے، یہ ان کے اوپر والے سرے ہیں، اس سے کئی کئی گنا تو پہاڑ زمین کے اندر ہے. اب یہ کہتے تھے کہ یہ جو پہاڑوں کو ہم تراش کے گھر بناتے ہیں تو وہ ایسی مضبوط وہ نییں کہ ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا، ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا، یہاں کوئی نہ یہ گر سکتی ہے، نہ کچھ ہو سکتا ہے، نہ ان پر کوئی آفت آ سکتی ہے. سوچنے والی تو واقعی بات ہے. اب ہم لوگ بھی جب گھر بناتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، بنیادوں کو مضبوط سے مضبوط بناتے ہیں، جتنی گہری بنیادیں بنیں گی گھر اتنا مضبوط. اور پھر کیا کرتے ہیں، سریا بھی ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد جتنا وہ مٹیریل اندر ڈلتا ہے جی اتنی اوپر تک بلڈنگ مضبوط ہوگی. اب یہ اس میں یورپ میں بنتی ہیں یا دبئی میں بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں، وہ اسی پہ بنتی ہیں کہ زمین کے اندر جتنی تک اس کا ہوگا اتنی مضبوطی اوپر تک جتنی مرضی منزلیں لے جاؤ. اب اللہ نے کہا کون سی زمین، کس کی زمین،
میری زمین، میرے حکم پر چلنے والی زمین پر پہاڑ ہے۔ اللہ نے کیا کر دیا؟ اللہ نے زمین کو ہی ہلا چھوڑا، زلزلہ۔ اب کیا؟ تو جب زلزلہ آئے گا تو کیا ہے؟ پہاڑ کو نہیں پتہ لگے گا، پہاڑ کو نہیں پتہ لگے گا کہ زلزلہ آیا ہے۔ جب زلزلے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں وہ بھی رستے چھوڑ دیتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں وہ بھی گر جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ریزہ ریزہ ہو کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، جھیلیں نکل آتی ہیں۔ یہ 2008 کا جو ہوا تھا زلزلہ پاکستان میں، تو وہ دیکھ لیں گے، وہاں جھیل بنی ہوئی ہے کہ وہ ایسی وہ زمین کو کٹ جاتی ہے۔ تو اللہ نے کہا زلزلہ آیا، اور کیا ہوا؟ جن گھروں کو محفوظ سمجھ رہے تھے، اللہ نے کہا کیا وہاں محفوظ گھروں میں چیخ، دل پھٹ گئے تھے ان کے، دل پھٹ گئے۔ اللہ کہتے اپنے ہی گھروں میں، انہی گھروں میں، اللہ کہتے وَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا۔ اب یہاں سے لفظ آپ چیک کریں کہ وہی جو ان کے گھر تھے وہ ویران ہو گئے، بِمَا ظَلَمُوا، ظلم کی وجہ سے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں بھی ظلم ہوگا، جہاں بھی ظلم ہوگا وہاں ویرانی آئے گی، وہاں ویرانی آئے گی۔ جہاں کہیں بھی ظلم ہوگا، چاہے آپ کسی ایک انسان پر ظلم کریں، چاہے کسی رشتہ پر ظلم کریں، چاہے پوری قوم ظلم کرے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر ویرانی لاتی ہے۔ وہ پھر وہاں جب اللہ کا عذاب آتا ہے اور پھر ویرانی آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ بار 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 جو کہتے ہیں کہ ظلم اتنا بڑھ چکا ہے، اتنا بڑھ چکا ہے۔ ابھی یہ نہیں کہ اب جو کہتے ہیں نا انسان کہ اخبار کیا پڑھے، تھوڑا سا میڈیا کی کیا ذرا سرخیاں دیکھے، یا جو کہتے ہیں خبریں کیا سنے، تو انسان کا دل دہل جاتا ہے کہ واقعی اللہ تو زمین خود کہتے ہیں نا خود کہے گی کہ قیامت قیامت کیوں نہ آتی، قیامت کیوں نہ آتی، کہ اس قدر ظلم اور اس قدر زیادتی۔ اور آج کل یہ جو مختلف وہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ان کا ذکر کرنا بھی یعنی کہ دل نہیں کرتا، کہ زبان زیب نہیں دیتی کہ ایسی ایسی وہ ظلم ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر جہاں ظلم ہوگا تو پھر وہاں ویرانی آتی ہے، وہاں ویرانی آتی ہے۔ ان فی ذالک، تو بے شک ان چیزوں میں، لآیۃ لقوم یعلمون، جو اس کے لیے اس قوم کے لیے نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبرت بن جائے گی۔ یعلمون، جن کو پتہ ہے کہ واقعی کہ یہ ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ ان کو پتہ ہے یہ وادی القرا، یہ جب تو کہتے ہیں نا کہ مکہ والے تبوک کے رستے سے شام جاتے ہوئے جب جاتے تھے تو رستے میں تھے وادی قرا۔ اللہ کہتے ہیں یہ میں نے کسی اور کی کہانی نہیں سنائی، تمہیں یاد ہے نا قرآن پاک میں وادی قرا کا لفظ استعمال ہوا۔ اللہ نے کہا جاؤ، گزرتے نہیں تھے، دیکھتے نہیں تھے سمود کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نشانیاں نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہو؟ کہاں ان کے مکانات، کدھر گئے جنہوں نے عالی شان بنائے تھے، کدھر گئے سارے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ، ان کو پتہ ہے، ان کو معلوم ہے، ہاں یہاں وہ لوگ بستے تھے، بڑے عالی شان، بڑے جگرے والے لوگ تھے، بڑی کیا زبردست چیزیں بنائی ہیں، کیا عالی شان مکان بنائے تھے پہاڑوں کو تراش تراش کر۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ، اللہ ساتھ ہی تسلی دے رہا ہے ان کمزوروں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑا سا ایمان لائے تھے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے پھر نجات دے دی ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے تھے، وہ کانو یتقون، کیونکہ وہ پرہیزگار تھے۔ کیونکہ پرہیزگاری جو ہے نا وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جو کہتے ہیں نا کہ نجات اور بخشش کی طرف لے جاتا ہے۔ تو پرہیز، اس کا مطلب ہے کہ ایمان اور پرہیز جو ہے، کہ ایمان اور جو پرہیزگاری جو کہتے ہیں تقوی، ایمان اور تقوی جس انسان کے اندر ہوگا، چاہے وہ ظالموں میں گھرا ہو۔ اللہ نے کہا ظالم جو تھے وہ نیست و نابود ہو گئے، اجاڑا پڑ گیا، ختم ہو گئے، ویران ہو گئے، ان میں ہی وہ تقوی والے ایمان والے تھے، ان کی نحوست نہیں پڑی۔ اب ان کی نحوست تھی، وہ جھگڑتے تھے، جھگڑا کرنے سے نحوستیں آتی ہیں، تو وہ منحوس تھے، تو ان کی نحوست ایمان اور تقوی والوں گے۔ تقوی والا کہتے ہیں نا مومن کا اپنا ایک روب ہوتا ہے، مومن ایک حصار میں ہوتا ہے، مومن اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، چاہے وہ ظالموں کے وہ جو کہتے ہیں نا کہ شیروں کی کھچار میں کھڑا ہو، اللہ نے بچا لینا۔ اللہ کہتے ہیں میں بچا لیتا ہوں ایمان والوں کو، کیوں کہ
وَكَانُوا يَتَّقُونَ، پرہیزگاری کرتے تھے نا، پرہیزگاری تقوی والے اللہ سے ڈرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے تھے. یہی تو تقوی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کیا کہتے تھے کہ کانٹوں والے رستے سے بچ بچ کر اپنے دامن کو بچا بچا کر گزرنا، یہی تو تقوی ہے. اسی کا نام تو تقوی ہے. تو تقوی والوں کی تو جنت ہی الگ ہے. اللہ کہتے ہیں تقوی والے میرے لوگ، تقوی والے اللہ کی جماعت، تقوی والے اللہ کی فوج. تو اللہ تقوی والے اللہ کے ولی، تقوی والے اللہ کے دوست. تو اللہ تعالیٰ کیوں نہ ان کو بچاتا ہے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ متقی تھے. تو اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی متقیوں کے القاب سے نواز دے. اللہ ہم پہ بھی متقیوں کی مہر لگا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، اللہ جہنم سے آزادی کے پروانے جاری ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں تو بچا لے. اور یہی ہے کہ جو اس وقت معاشرے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو، اللہ تعالیٰ اس سب کو ہدایت دے. اللہ ذلت والی محتاجی سے، محتاجی والی بیماری، محتاجی والی محتاجی والی مغفرت ہے. خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان سے، اللہ سب کو عافیت میں رکھے. اللہم انی نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر، ظالموں کو نیست و نابود کر دے. یا الہی ہمیں، ہماری اولادوں کو اللہ ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یا الہی ایسے عمل کروا دے اللہ زمین پر ہم عمل کریں، اللہ آسمانوں پر تو خوش ہو. اللہ جنت الفردوس میں ایسے مقام عطا فرما دینا اللہ جس کے بعد کوئی پچھتاوا نہ رہے. اللہ جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کر دے. سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما. اللہ ان کو، اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. ایسی اللہ شفائیں دے کوئی بیماری باقی نہ رہے. اللہ کوئی محتاج کی نہ ہو. اللہ کسی کے، اللہ دکھ تکلیف پریشانیاں، اللہ جو کوئی بھی پریشان ہے سب کی حال پہ رحم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.